ہمارے چینل پر آنے کا شکریہ۔ بہتر سمجھ اور ہماری ویڈیوز سے زیادہ فائدہ اٹھانے کے لیے ہم تجویز کرتے ہیں کہ آپ اس پلے لسٹ آپ کی روح کے لیے عظیم تصادم کو سب سے پرانی سے لے کر تازہ ترین ویڈیوز تک دیکھیں۔ نئی ویڈیوز ہر ہفتے اس پلے لسٹ میں شامل کی جاتی ہیں اور ان کو نمبر دیا جاتا ہے تاکہ آپ جان سکیں کہ آپ اس پلے لسٹ کے کس حصے میں ہیں۔ آپ اپنی زبان ایسی زبان تلاش بھی کر سکتے ہیں جسے آپ سمجھتے ہیں تاکہ آپ کی خدمت بہتر ہو سکے۔ براہ کرم سبسکرائب کریں، پسند کریں، تبصرہ کریں اور ان ویڈیوز کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں۔ دعا ہے کہ یہ چینل آپ کے لیے برکت کا سبب بنے۔ خدا آپ کو سلامت رکھے۔ روح کے لیے صحت مند فعالیت۔ جب جسم صحیح طریقے سے کام کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ صحت مند ہے۔ پھر روح کے لیے صحت مند کیا ہے؟ روح کے لیے صحیح طریقے سے کام کرنا صحت مند ہونا کیا ہے؟ متی 22 آیات 37 سے 40 میں لکھا ہے۔ 37 یسوع نے جواب دیا، اپنے تمام دل، اپنی ساری جان اور اپنے تمام ذہن سے اپنے خداوند اپنے خدا سے محبت کرو۔ 38 یہ سب سے پہلا اور سب سے اہم حکم ہے۔ 39 اور دوسرا حکم پہلے جیسا ہے، اپنے پڑوسی سے ویسے ہی محبت کرو جیسے اپنے آپ سے کرتے ہو۔ 40 اور تمام قانون اور نبیوں کی تحریریں ان دو احکامات سے اپنی معنی حاصل کرتی ہے۔ ہمارے دل، جان اور ذہن سے خدا سے محبت کرنا اور اپنے پڑوسی سے اپنی محبت کرنا یہی ہے جب روح صحت مند ہوتی ہے۔ 10 احکام کو اوپر دیے گئے دو احکامات میں خلاصہ کیا گیا ہے، جن میں پہلے 4 خدا سے محبت کے بارے میں ہیں اور آخری 6 انسان پڑوسی سے محبت کے بارے میں ہیں، جیسا کہ خروج 20 آیات 3 سے 17 میں ہے۔ پہلے 4 محبت خدا کے بارے میں ہیں۔ 3 تمہیں میرے سوا کسی اور خدا کی عبادت نہیں کرنی چاہیے۔ 4 تمہیں کوئی بت مجسمہ نہیں بنانا چاہیے۔ آسمان میں کسی چیز کی زمین پر پانی میں کسی چیز کی تصویریں مجسمے نہ بناؤ۔ 5 کسی قسم کے بتوں کی عبادت خدمت نہ کرو، کیونکہ میں رب تمہارا خدا ہوں۔ میں اپنے لوگوں کو دوسرے خدوں کی عبادت کرتے دیکھ کر نفرت کرتا ہوں۔ جو لوگ میرے خلاف گناہ کرتے ہیں وہ میرے دشمن بن جاتے ہیں اور میں ان کو سزا دوں گا، اور میں ان کے بچوں، پوتوں، پوتیوں اور حتیٰ کے نواسوں کو بھی سزا دوں گا۔ 6 لیکن میں ان لوگوں کے ساتھ بہت مہربان ہوں جو مجھ سے محبت کرتے ہیں اور میرے احکامات کی پیروی کرتے ہیں۔ میں ان کے خاندانوں کے ساتھ ہزاروں نسلوں تک مہربانی کروں گا۔ 7 تمہیں اپنے خداوند کے نام کو خالی وعدے کرنے کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اگر تم ایسا کرو گے تو رب تمہیں بغیر سزا کے نہیں چھوڑے گا۔ 8 تمہیں یاد رکھنا چاہیے کہ سبت ایک خاص دن ہے۔ 9 تم ایک ہفتے میں 6 دن کام کر سکتے ہو تاکہ اپنا کام انجام دو۔ 10 لیکن 7واں دن آرام کا دن ہے تاکہ تمہارا خداوند تمہارے خدا کا احترام کیا جائے۔ اس دن کوئی بھی کام نہ کرے، نہ تم، نہ تمہارے بیٹے اور بیٹیاں، اور نہ تمہارے مرد اور عورت غلام، یہاں تک کہ تمہارے جانور اور تمہارے شہروں میں رہنے والے غیر ملکی بھی کام نہ کریں۔ 11 یہ اس لیے ہے کیونکہ رب نے 6 دن کام کیا اور آسمان، زمین، سمندر اور ان میں سب کچھ پیدا کیا، اور 7ویں دن وہ آرام کیا۔ اس طرح رب نے سبت کو برکت دی، آرام کا دن۔ اس نے اسے ایک بہت خاص دن بنایا۔ آخری 6 احکامات۔ دوسروں سے ویسے ہی محبت کریں جیسے آپ خود سے کرتے ہیں۔ 12 آپ کو اپنے والدین کی عزت اور احترام کرنا چاہیے۔ ایسا کریں تاکہ آپ کو اس زمین میں مکمل زندگی ملے جسے خداوند آپ کا خدا آپ کو دیتا ہے۔ 13 آپ کو کسی کو قتل نہیں کرنا چاہیے۔ 14 آپ کو زنا نہیں کرنا چاہیے۔ 15 آپ کو کچھ چرانا نہیں چاہیے۔ 16 آپ کو دوسروں کے بارے میں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ 17 آپ کو اپنے پڑوسی کا گھر لینے کی خواہش نہیں کرنی چاہیے۔ آپ کو اس کی بیوی کی خواہش نہیں کرنی چاہیے، اور آپ کو اس کے مرد اور عورت خادموں اس کے مویشی گدھوں کی خواہش بھی نہیں کرنی چاہیے۔ آپ کو کسی اور کے مال کو لینے کی خواہش نہیں کرنی چاہیے۔ محبت تب ہوتی ہے جب روح خدا کی بنائی ہوئی طرح کام کر رہی ہو، یعنی خدا سے محبت کرنا اور دوسروں سے محبت کرنا۔ ہمارے زندگیوں میں 10 احکامات کی تکمیل یہ ہے کہ ہم خدا اور انسان سے محبت کریں، جیسا کہ رومیوں 13 آیات 8 سے 10 میں لکھا ہے۔ 8 آپ کو کسی سے کچھ بھی قرض نہیں لینا چاہیے سوائے اس کے کہ آپ ہمیشہ ایک دوسرے سے محبت کا قرض رکھتے رہیں۔
جو دوسروں سے محبت کرتا ہے اس نے قانون کے تمام احکامات کی پیروی کی ہے۔ 9 قانون کہتا ہے تم زنا نہیں کرو گے، تم کسی کو قتل نہیں کرو گے، تم چوری نہیں کرو گے، تم کسی اور کا مال چاہو گے۔ یہ تمام احکامات اور دیگر تمام احکامات اصل میں صرف ایک اصول ہے، اپنے پڑوسی سے ویسے ہی محبت کرو جیسے تم اپنے آپ سے محبت کرتے ہو۔ 10 محبت دوسروں کو تکلیف نہیں دیتی، پس محبت کرنا قانون کی تمام باتوں کی اطاعت کے برابر ہے۔ آپ کا دیکھنے کے لیے شکریہ، اور اس ویڈیو سیریز کے جاری رہنے والے حصے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ خدا آپ کو سلامت رکھے۔